والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے، توحید کے لیے پیدا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز حاضرین جمعہ، الحمدللہ ہم سب کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے. اس دین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں انسانوں کو حیران چھوڑا گیا ہو. ہاں، لوگ اپنی خواہشات سے، اپنی غفلت اور جہالت سے اس واضح عقیدے کو چھوڑ کر گمراہی کے وادی میں بھٹک جاتے ہیں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو صراط مستقیم پر، واضح راستے پر چھوڑا ہے. اس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں روشن راستے پر چھوڑا ہے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالا اور روشنی رکھتی ہیں. لا یزیغ عنھا الا ہالک، ان راستوں سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. قرآن یہ واضح کر چکا ہے، صراط مستقیم جو اللہ کا راستہ ہے، اس کے سوا بہت سارے راستے ہیں جو گمراہی کے ہیں. صراط مستقیم تو واضح ہے، اس کے علاوہ گمراہی کے جو راستے ہیں اس پر انسان اپنے خواہشات سے، جہالت سے، غفلت سے اور دیگر اسباب کی وجہ سے چلا جاتا ہے. قرآن مجید نے کہا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ ٹیڑے راستوں کی طرف نہ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے ہدایت کے راستے کے ساتھ گمراہ راستے بھی بہت زیادہ ہیں. اسی لیے کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، الگ الگ راستوں پر نہ چلو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھے راستے پر چلو. یعنی انسان کے پاس دین کے سلسلے میں کئی راستے ہیں، ان میں سے ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے راستے ہیں، بے شمار راستے ہیں جس پہ انسان جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے. اور یہ فرقے اور خلافات اور نزاعات، یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے راستے انسان اپنی خواہشات سے چنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے صراط مستقیم پر چلیں. اور ہمارا یہ اعتقاد ہے صحابہ کرام سے لے کر آج تک کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلیم کرتے ہیں. ان سے افضل کسی اور صحابی کو نہیں مانتے ہیں، ان کے درجے کا کسی صحابی کو نہیں مانتے ہیں. یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کے زمانے سے متفق علیہ عقیدہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، كنا لا نعدل بأبي بکر احدا، کہ ہم رسول کی زندگی میں ابو بکر کے برابر کسی صحابی کو نہیں مانتے تھے، ابو بکر کے درجے کا کسی کو نہیں مانتے تھے. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، بلکہ صحابہ اکرام وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی محبت کو ایمان تصور کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے نجات کی امید رکھتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے،
ایک شخص نے آ کر رسول سے پوچھا، اللہ کے نبی، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، وماذا اعددت لها، تم نے کیا تیاری کی ہے آخرت کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ تیاری نہیں ہے، بس یہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ محبت سے میرا دل بھرا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آپ نے کہا انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث کے سننے کے بعد ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اسلام کے بعد اتنی زیادہ خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اسی حدیث پر ہمیں ہوئی کہ رسول نے بشارت دی، المرء مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ تنبیہ بھی ہے، اگر وہ کفار مشرکین بدعتیوں سے محبت کرتا ہے قیامت میں حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول سے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ ہمیں خوشی اس حدیث پر ہوئی، وہ کہتے فإنی احب ابا بکر وعمر، کہتے ہیں کہ رہی بات میری، فاحب النبی وابا بکر وعمر، کہ میں اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ کہ میرا عمل ان کے برابر نہیں ہے، لیکن میں ان تینوں سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے ان تین لوگوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک رسول کی خدمت کی ہے۔ سب سے مشکل دن ان کے لیے وہ تھا جب ان کے اوپر پابندی لگ گئی کہ وہ اللہ کے نبی کے گھروں کو آ جا نہیں سکتے، بلوغت کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے پہلے تک 10 سال تک انہوں نے رسول کی خدمت کی ہے، آپ کے گھر ان کا آنا جانا تھا، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ میرا عمل ابو بکر و عمر کی طرح نہیں ہے، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ خود اپنی زندگی میں ابو بکر و عمر سے محبت کو دین سمجھتے تھے، اور یہ محبت ان کی نجات کا سامان سمجھتے تھے۔ اسی لیے کسی شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ابو بکر و عمر سے محبت کرنا کیا یہ سنت ہے؟ انہوں نے کہا سنت نہیں ہے بلکہ یہ فریضہ ہے۔ اگر ان سے انسان محبت نہ کرے تو بتائے دنیا میں کس سے محبت کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم ان سے افضل کسی کو نہیں مانتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ پورا گھرانہ یہ بابرکت گھرانہ ہے، اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلسل ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے خیر ہی خیر دیکھا ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اکیلا یہ گھرانہ ایسا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا گھرانہ جن کی 4 نسلیں صحابہ ہیں، 4 نسلیں صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن کے بیٹے محمد صحابی ہیں۔ ایک ہی خاندان ایسا ہے پورے صحابہ میں جن کی 4 نسلیں صحابہ ہیں، 4 نسلوں نے رسول کی صحبت دیکھی ہے، رسول کی صحبت اختیار کی ہے، ان کے علاوہ کوئی گھرانہ نہیں ہے جن کے 4 نسلوں نے رسول کی صحبت اٹھائی ہو۔ اور نفع کی بات اگر دیکھیں، حضرت ابو بکر سے اوپر کوئی شخص نہیں، اور ازواج مطہرات میں آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ آخری اسلام کے آخری وقت میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی کوئی خاتون ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ رسول کی وفات کے بعد تقریباً آدھی صدی تک لوگوں کو وہ دین اور توحید سکھاتی رہی۔ سوچے اس سے نیک گھرانہ کون سا ہوگا کہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے تقریباً آدھی صدی تک 50 سال کے قریب لوگوں کو دین سکھایا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، اصلاح کی ہے، تربیت کی ہے۔ اس سے اونچا اور اس سے معزز گھرانہ کون سا ہو سکتا ہے جس گھرانے کا نفع رسول کے وفات کے 50 سال تک چلتا رہا اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ۔ اور ان کے فضائل جیسے میں نے کہا یہ سمندر ہے، سمندر میں سے کچھ قطرات ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
افضل الخلق بعد الانبیاء. ابن کثیر رحمہ اللہ کا جملہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل الخلق، پوری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل کوئی شخص ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ان کا جو ایمان تھا، ان کا جو تقوی تھا وہ بے مثال تھا. ان کے ایمان کے برابر امت میں کسی اور شخص کا ایمان نہیں ہے. اور ایسے مواقف ہیں ان کے جو لوگوں کو حیرانی میں مبتلا کر دیتے ہیں. جو امت میں بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا فتنے کو نازل ہوتے ہوئے، پریشانی کو دیکھا کہ وہ لوگ پریشان ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ استقامت کا پہاڑ بن کر کے رسول کے ساتھ رہے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول کے ساتھ کوئی جنگ، کوئی غزوہ نہیں چھوڑا ہے. غزوہ بدر سے لے کر کے غزوہ تبوک تک، جو آخری جنگ ہے رسول کی، پہلی جنگ بدر سے لے کر تبوک تک وہ رسول کے ساتھ ہمیشہ رہے. بلکہ غزوہ بدر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 سے کچھ زائد صحابہ تھے، رسول کے لیے ایک چھاونی لگائی گئی تھی، عریش لگایا گیا تھا. اس چھاونی میں، اس عریش میں رسول کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، جسے صحابہ بطور فضیلت بیان کرتے تھے. غار میں بھی رسول کے ساتھ تنہا تھے. اور اسی طرح بدر کے موقع پر رسول کے لیے خاص چھاونی لگائی گئی جس میں صرف اللہ کے نبی اور ابو بکر تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بہت رو رہے اور اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ جو جنگ ہونے والی ہے اگر یہ گروہ ہلاک ہو جائے جو صحابہ کی تھوڑی تعداد ہے، کہ اللہ فلم تعبد فی الارض، اس کے بعد زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا. اللہ کے نبی مناجات کر رہے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی چادر آپ کے کندھے سے نیچے گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق تنہا وہ شخص ہیں جو اس جگہ پر موجود ہیں، وہ رسول کی چادر کو اٹھا کر دوبارہ آپ کے کندھے پر رکھتے ہیں اور رسول کو پیچھے سے چمٹ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، یقین ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. رسول کو دلاسا دیتے ہوئے پہلی جنگ میں اور آخری غزوہ ہے تبوک، جس غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کے ساتھ موجود ہیں. بلکہ سب سے بڑا جھنڈا غزوہ تبوک کے موقع پر جو رسول کا آخری غزوہ ہے، سب سے بڑا جھنڈا اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دیا تھا. کوئی غزوہ رسول سے پیچھے نہیں رہے، کبھی پیچھے نہیں رہے. اور آپ کے وہ مواقف ہیں کہ کفار بھی جانتے تھے حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے. غزوہ احد کے موقع کی بات ہے جب غزوہ احد میں پہلے حصے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دوسرے حصے میں ابو سفیان نے پیچھے سے پلٹ کر کے حملہ کر دیا. اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے اور صحابہ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو باقی رہ گئے وہ پہاڑ کے اوپر حصے میں چلے گئے اور وہاں جا کر کے وہ چھپ جاتے ہیں. ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے سے آواز لگائی اور پکار کر کے کہا افی القوم محمد، کیا محمد زندہ ہے؟ 3 مرتبہ ابو سفیان نے پوچھا کیا محمد زندہ ہیں؟ رسول نے جواب دینے سے منع کر دیا، کسی صحابی نے جواب نہیں دیا. پھر دوسرا سوال کیا ابو سفیان نے، کہا افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا ابو قحافہ کا بیٹا بھی زندہ ہے؟ ابو بکر کے بارے میں 3 مرتبہ پوچھا ابو سفیان نے. اور پھر تیسرا پوچھا افی القوم عمر، افی القوم ابن خطاب، کہا قوم میں کیا لوگوں میں ابن خطاب بھی زندہ ہے؟ 3 سوالات کی ابو سفیان نے، 3 لوگوں کے بارے میں پوچھا، چوتھے کسی آدمی کے بارے میں نہیں پوچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں کر سکے. ابو سفیان نے کہا شاید یہ تینوں مارے جا چکے ہیں، تینوں شہید ہو گئے، تینوں قتل ہو گئے، اسی لیے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز لگا کر کے کہا ہم تینوں کے تینوں زندہ ہیں اور اللہ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے، حیات رکھا ہے. اس حدیث پر آپ غور کریں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، پورے قافلے مسلمانوں کے لشکر میں سے 3 لوگوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا محمد زندہ ہیں؟ کیا ابو قحافہ کے بیٹے زندہ ہیں؟ کیا خطاب کے بیٹے زندہ ہیں؟ صرف 3 لوگوں کے بارے میں پوچھا، کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا. ابن قیم کہتے رحمہ اللہ اس لیے کہ کفار بھی جانتے تھے لأن قوام الاسلام بهم، کہ اسلام کی بنیاد یہی ہے، اسلام کی بنیاد یہی ہے.
تین شخصیتیں رسول ہیں، اور آپ کے صحابہ میں شیخین ابو بکر و عمر ہیں کہ کفار بھی جانتے تھے رسول کے بعد سب سے زیادہ کوئی رسول کے دین پر کھڑا ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے کوئی تو ابو بکر و عمر ہیں۔ اسی لیے کہا افسوس کی بات ہے کہ مشرک بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد کس کا مقام ہے، ان کے بعد کس کا مقام ہے، اور آج بہت سارے مسلمانوں کو بھی یہ مقام نہیں معلوم۔ مشرک سمجھتے تھے کہ ابو بکر کا کیا مقام ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا زندہ ہے ابو بکر؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا جو ایمان ہے اور سمجھ ہے دین کے لیے، رسول سے اتنی موافقت رکھنے والی وہ چیز ہے۔ اور جیسے میں نے کہا چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اخلاق میں مشابہت بھی نظر آتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں ایک ایسا موقع ہے جو صحابہ کے لیے بہت شدید تھا، بڑا تکلیف دہ موقع تھا۔ صحابہ کرام رسول کے ساتھ مکہ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک دیا، کہا مکہ نہیں آ سکتے۔ اب دو طرف سے لوگ آتے ہیں، صلح کی بات ہوتی ہے، اور مکہ کی جانب سے ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے صلح کرنے کے لیے، اور رسول نے صلح کر لی، اور صلح میں یہ طے پاتا ہے کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، احرام باندھ کر کے آئے ہیں لیکن واپس جائیں گے مدینہ کو، اس سال عمرہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اگلے سال آ سکتے ہیں بغیر ہتھیار کے۔ اور یہ بھی طے ہوتا ہے 10 سال تک تمہارے ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور کوئی مسلمان اگر مدینہ سے مکہ آ جائے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ آ جائے وہ ہمارا آدمی ہے، تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ یہ سیاسی حالات ہیں، اور شریعت نے سیاست کے لیے کیا تعلیم دی ہے؟ صلح حدیبیہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سیاست یہ مستقل علم ہے جس کا تعلق شریعت سے، شریعت اس نے بھی لوگوں کی رہنمائی کی ہے کہ کہاں صلح ہوتی ہے اور کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ ہر مسئلے کا جنگ علاج نہیں ہے، اور اس سے ہمیشہ مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کمزوری میں دشمنوں کو ورغلا کر کے حملہ کرنا، امت کو نقصان میں ڈالنا، ان کے جانوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ 13 سال تک رسول نے مکہ میں کیوں صبر کیا؟ آپ کے سامنے صحابہ کو اذیت دی گئی، کیوں آپ نے صبر کیا؟ کیونکہ قوت مطلوب ہے، اللہ کے راستے میں قتال کے لیے قوت مطلوب ہے، تیاری مطلوب ہے، ایمانی تیاری بھی مطلوب ہے۔ اس کے بغیر حملہ کرنا اپنے دروازوں کو کھول دینا ہے کہ کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 10 سال تک مشرکین مکہ میں رہیں گے اور رسول مدینہ میں رہے۔ کعبۃ اللہ مکہ میں موجود ہے، لیکن رسول نے صلح کر لی، کیونکہ صلح اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور اس صلح کے ساتھ ہی اسلام کس تیزی سے پھیل سکا اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تیار ہو گئے۔ یہ سیاسی امور ہے جس کی شریعت نے توجیہ کی ہے۔ رسول نے جب صلح کر لی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے قوی آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول نے سارے شرائط مان لیے ان کی، اور کچھ شرائط ایسے جن میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر دب کر کے ان کی بات مان رہے کہ مسلمان اگر مکہ جائے گا تو وہ بھیجیں گے نہیں، رکھ لیں گے، اور مکہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر آ جائے تو واپس کرنا پڑے گا۔ اور ہوا بھی ایسے کہ کوئی شخص مکہ سے بھاگ کر کے آ گئے، کسی طرح اپنے آپ کو چھوڑا کر کے آ گئے، انہیں پتا چلا کہ حدیبیہ پر رسول آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آ گئے۔ صلح کرنے والے شخص نے کہا محمد صلح ہو چکی ہے، سب سے پہلے ان کو واپس کرو۔ مسلمانوں کا عام نفع کس میں ہے؟ کیسے عام مسلمانوں کو نفع ہوگا؟ کیسے بڑے نقصان سے بچیں گے؟ رسول کی زندگی اس میں ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کے رسول سے کہا کہ آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں میں اللہ کا برحق نبی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا پھر اللہ کے نبی ہم کیوں دب کر کے ان کی باتوں کو تسلیم کریں؟ کیوں ہم جھکاؤ کو برداشت کریں جب آپ اللہ کے برحق نبی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر انی رسول اللہ ولست اعصیہ وہو ناصری۔ آپ نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، اور اللہ میری مدد کر کے رہے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، لیکن آپ نے مان لیا کہ ہمیں واپس جانا ہوگا مدینہ کو۔ احرام باندھ کر کے کھولنا کتنی تکلیف دہ چیز ہے، وہی جانتے ہیں جو محروم رہ گئے۔
آپ نے کہا تھا عمرہ کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا عمر میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے, کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. دوسرے شخص جن کے پاس وہ آتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. وہ جانتے ہیں کہ رسول کے بعد جن سے میں گفتگو کر کے مسئلے کو حل کر سکتا ہوں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابو بکر ہمارے نبی تو برحق نبی ہیں, کیا وہ برحق نبی نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا بلا کیوں نہیں, ہمارے نبی برحق نبی ہیں. کہا ابو بکر پھر کیوں ہم مشرکین کی باتوں کو دب کر کے قبول کر لیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایھا الرجل, حضرت ابو بکر صدیق کی گفتگو کا انداز دیکھ اے آدمی, ایھا الرجل نام لے کر نہیں کہا ایھا الرجل, اے آدمی, انہ لرسول اللہ, بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور ابو بکر نے عمر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا فاستمسک بغرضہ, کہا ابو بکر نے عمر سے اے آدمی اپنے رسول کو لازم پکڑ لو, وواللہ انہ علی الحق, اللہ کی قسم ہمارے نبی سچے اور برحق ہیں, لازم پکڑ لو اپنے نبی کو. تو حضرت عمر نے کہا نبی نے کہا تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے جاؤ گے. ابو بکر نے پوچھا کیا نبی نے یہ کہا تھا کہ اس سال عمرہ کرنے کے لیے آئے گے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کا جو جواب ہے رسول کے جواب سے 100% ملتا ہوا جواب ہے, بلکہ وہ کہتے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ رسول کے دل پر ابو بکر کا دل ہے. آپ دیکھیں سوچنے میں سمجھنے میں جو رسول کا جواب ہے, جیسا رسول کا جواب ہے ویسے ابو بکر صدیق کا جواب ہے. اور سوچیں اس علم کا اندازہ کیجئے, اس ایمان کا اندازہ کیجئے کہ کس طرح وہ رسول کو سمجھتے تھے, کیسا ان کا ایمان تھا رسول پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے اس کے بعد میں پوری زندگی صدقہ اور اللہ کے بندوں کو آزاد کرتا رہا اس خوف سے کہ کہیں میں نے کوئی ایسی بات نہ کہہ دی ہو جو نامناسب ہو. پوری زندگی پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کرتا رہا. حضرت ابو بکر کا ایمان, اسی لیے اہل علم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ شخص ہیں جو حقدار ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ رسول کے بعد سب سے افضل شخص ہیں. اور آپ جانتے امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف بے شمار اشارے کیے, بلکہ اتنے اشارے کیے کہ وہ زبان سے کہنے کے قائم مقام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اشارے دیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اس لیے کہ آج لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کی خلافت نعوذ باللہ انہوں نے غصب کر لی تھی, چھین لی تھی انہوں نے خلافت. اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر سیاسی خلیفہ ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ روحانی خلیفہ ہیں, پہلے خلیفہ ہیں. حضرت ابو بکر مطلق رسول کے خلیفہ ہیں, سب سے اول خلیفہ ہیں, دینی امور میں بھی اور سیاسی امور میں بھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جبیر بن مطعم کہتے ایک عورت آئی کوئی کام لے کر کے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور پھر اگلے بار ہمارے پاس آنا, اگلی مرتبہ ہمارے پاس آنا. کوئی کام تھا اس خاتون کا, اس خاتون نے کہا, جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہا اگر میں آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں, جبیر بن مطعم جو راوی حدیث ہے کہتے ہیں اس خاتون کا مقصود یہ تھا کہ اگر میں آؤں واپس کام کے لیے اور آپ با حیات نہ رہیں, آپ اگر فوت ہو گئے ہوں تو میں کیا کروں. آپ نے حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں اس خاتون سے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدْنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرَ, آپ نے کہا اگر تم آؤ اور میں دنیا میں نہ رہوں تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. یہ رسول نے اشارہ کیا اگر میں باحیات نہ رہوں تو ابو بکر کے پاس چلے جانا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے آپ کی خلافت کی جانب. بلکہ آپ جانتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول کو, جن کے بارے میں رسول نے حکم دیا کہ میرے مصلی پر وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے, بخاری مسلم کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول بیمار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں امامت کے لیے مصلی پر نہیں آ سکتے تھے. آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, آپ نے کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ کہتی ہم نے کہا اللہ کے نبی میرے والد ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہیں اور وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے اتنا روتے ہیں کہ بسا اوقات ان کے رونے کی وجہ سے دیگر پیچھے جو مصلیان ہیں ان کے لیے تشویش کا مسئلہ ہو سکتا ہے. بڑے نرم دل آدمی ہیں.
آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو اپنے آپ کو قابو نہیں کر پائیں گے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے کہا کہ تم مجھے کیوں اس بات سے روک رہی ہو؟ اور آپ نے بار بار حکم دیا. آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. بلکہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے اور آپ نے بنو عوف کے محلے میں دیکھا کہ کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آپ گئے اختلاف کو حل کرنے کے لیے، تو آپ نے اب بلال سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ عنہ، کہ اگر میں وقت پر نہ آ سکا تو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھے. صحت کے دنوں میں بھی آپ نے حضرت ابو بکر کا نام لے کر کے کہا اگر میں وقت پر نہیں آ سکا تو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. اور بیماری کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلسل کئی نمازیں پڑھائی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول کے مصلی پر امامت کی ہے، رسول کے حکم پر امامت کی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے علاوہ کسی آدمی کو قبول نہیں کیا کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے آپ کی جگہ نماز پڑھائے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا دن ہے، آخری دن ہے پیر کا دن، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو آپ نے اپنے صحابہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں موجود تھے اور پیر کا وہ دن تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے اور آپ کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام کو لگا کہ اللہ کے نبی شاید ٹھیک ہو گئے اور آپ ہمارے پاس آنے والے، کیونکہ اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے اور آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. تو صحابہ کو لگا کہ شاید اللہ کے نبی آنے والے ہیں. حضرت ابو بکر کو لگا کہ شاید اللہ کے نبی آنے والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہونے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن، اپنی وفات کے دن، آخری دن، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو جاری رکھو، اور پھر آپ نے اپنے کمرے کا پردہ بند کر دیا. پھر اس کے بعد اگلی کسی نماز کا وقت نبی پر نہیں آیا. آخری وقت جب آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے اور صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے، اور آپ مسکرائے، اور آپ کی مسکراہٹ بتاتی ہے، علماء کہتے ہیں آپ کی مسکراہٹ رضامندی کی دلیل ہے کہ جو دین میں نے چھوڑا وہ پورا ہو چکا، کہ میں نہیں ہوں مصلی پر، میری جگہ پہ ابو بکر ہے، اور وہ ابو بکر لوگوں کی امامت کراتے ہوئے اس امت کی محاذ کو سنبھال کر کے آگے نکل رہا ہے. آپ نے مسکرا کر کے اپنے کمرے کا پردہ بند کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور آپ کی وفات کا جو دن ہے، آپ کی وفات کا واقعہ ہے، بہت ایسا وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف دہ کوئی دن تھا ہمارے لیے. ایسے لگا کہ پورے مدینے میں اندھیرا ہو گیا ہے. جب نبی آئے تھے تو ایسے لگا کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا، اور رسول جب وفات پائے تو ایسے لگا کہ پورے مدینے میں اندھیرا ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکے. تفصیل احادیث میں موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید غصے کی حالت میں تھے، اور وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے میرے نبی بے ہوش ہیں، اور آپ کی بے ہوشی بہت زیادہ گہری بے ہوشی ہے، میرے نبی واپس دوبارہ سے جاگیں گے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ان سب کو میرے نبی سزا دیں گے. میرے نبی جس طرح موسیٰ طور پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، میرے نبی بھی گئے ہیں، واپس لوٹ کر کے آئیں گے. آپ فوت نہیں ہوئے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید ناراض ہو گئے اور کہا کہ میں اس آدمی کو، جو آدمی کہتا ہے کہ رسول فوت ہو گئے، میں اسے سزا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز لوگ سن رہے، اور لوگوں کی تکلیف اور اذیت ہے، پریشانی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ سے تھوڑی دور سنح نامی مقام پر تھے. جب انہیں پتا چلا تو فوراً آئے، اور آنے کے فوراً بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گئے جہاں پر آپ کو رکھا گیا تھا، اور آپ کے اوپر کفن اڑایا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کفن کو ہٹایا اور آپ کو بوسہ دیا، اور کہا کہ آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور موت کے بعد بھی اللہ کے نبی آپ پاک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی موت کے تحقق کا اعلان کیا.
دیکھنے کے ساتھ ہی وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا علم ہے. حضرت عمر ابھی تک طے نہیں کر پائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہی انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ زندگی میں بھی پاک تھے, وفات کے بعد بھی پاک تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں تشویش ہے, اذیت ہے, پریشانی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کے منبر پر آتے ہیں اور آ کر کے عمر سے کہتے ہیں اعلیٰ رسلک یا عمر, کہتے عمر بیٹھ جاؤ, لیکن حضرت عمر بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں. اور جیسی حضرت ابوبکر صدیق کی آواز سنتے ہیں صحابہ, سارے صحابہ ابوبکر کی طرف لپکتے ہیں اور سارے صحابہ جمع ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو خطبہ دیا تھا, اس خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے منہج کو اور اسلام کی صحیح تصویر کو لوگوں کے سامنے رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, کہا تم میں سے اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا. ومنکم من یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, لا یموت, اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حضرت ابوبکر صدیق نے آیت پڑھی محمد اللہ کے رسول ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, اور محمد سے پہلے بھی بہت سارے رسول جا چکے ہیں دنیا سے. افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم, اگر رسول مر گئے, فوت ہو گئے یا انہیں شہید کر دیا گیا, کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے دین سے؟ ومن ينقلب على عقبيه, اور جو دین چھوڑ کر کے جائے گا تو وہ اپنے آپ کو نقصان کرنے والا ہے. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور پھر حضرت ابوبکر نے دوسری آیت پڑھی انک میت وانہم میتون, اللہ کے نبی آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے انہیں بھی دنیا سے جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی, دو آیتیں پڑھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں لگا کہ یہ آیت کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں. جب حضرت ابوبکر نے تلاوت کیا تب ہمیں ایسے لگا گویا کہ آیت اب ہم اس کو پہچان رہے ہیں. اور سارے صحابہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے, حدیث کے الفاظ صحابہ کرام بڑے دکھ کے ساتھ اور بہت تکلیف کے ساتھ ان کی آہیں اور ان کی سسکیوں کی آواز مسجد سے آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان آیتوں کو سننے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ رسول دنیا سے جا چکے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. چونکہ انہوں نے رسول کی زندگی میں اسلام کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھا, آپ کے ساتھ جنگیں لڑیں اور آپ کے ساتھ سارے مسائل کو انہوں نے حل کیا. جب انہوں نے پایا کہ رسول دنیا سے چلے گئے اور آپ کے بعد ہم پیچھے رہ گئے, صحابہ اکرام میں سے بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے آیت سنی تو میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا. وہ آیت سننے کے بعد میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا اور میں زمین کے اوپر دھڑ سے گر گیا, اس لیے کہ ان آیتوں میں کہا گیا کہ رسول محمد اللہ کے رسول ہے اور آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں وہ آتے ہیں اور اپنا مشن پورا کر کے وہ چلے جاتے ہیں. اللہ نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر امت کے ایمان کو سنبھالا اور انہیں توجیہ کی, ان کی رہنمائی کی کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں, اللہ کبھی مرے گا نہیں, اللہ کو کبھی موت نہیں ہے. اور رہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کا دین تو پورا ہو چکا ہے, طریقہ ہمارے پاس ہے, اب اس طریقے پر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات رسول کے اس تکلیف دہ موقع پر پوری امت کی صحیح رہنمائی کی اور صحیح توجیہ کی, جن کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صرف ایک وہ شخص ہیں خلفائے راشدین میں جن کا لقب تھا خلیفۃ رسول اللہ,
رسول کے خلیفہ، ان کے بعد حضرت عمر سے لے کر کے بعد میں سارے لوگوں کے لیے امیر المؤمنین بولا جاتا تھا، لیکن صرف اور صرف حضرت ابو بکر ہیں جنہیں خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا کہ رسول کے وہ خلیفہ ہیں۔ اور رسول کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے عہد میں بڑے فتنے ہوئے، بعض لوگ مرتد ہو گئے، رسول انتقال کر گئے تو مرتد ہو گئے بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور بعض دوسرے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مشکل وقت میں، جس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا کہ جو حالات میرے والد پر پیش آئے، اگر ان کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ جیسے وفات ہوئی لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر نے آ کر کے کہا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے، اور جب لوگوں نے انکار کیا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنگ کا ارادہ پختہ ہوا۔ حضرت عمر نے آ کر کے کہا آپ کیسے جنگ کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا چونکہ نماز میں زکوٰۃ اور نماز کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، میں اس سے لڑوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عزم اور حوصلہ، انہوں نے اس کے لیے فوج تیار کی۔ اور دوسری طرف جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مدعیان نبوت ہے، مسیلمہ کذاب ہے، طلیحہ الاسدی ہے، اور دیگر بعض لوگ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف بھی فوجوں کو تیار کیا اور وہاں پر رخصت کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور ایک خاص بات ہے، اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے پہلے ایک لشکر کو تیار کیا تھا، جس لشکر کا امیر اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا، جن کی عمر صرف 18 سال تھی، اور ان کو کمانڈر بنایا اللہ کے نبی نے۔ اور اس فوج میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہ جیسے بڑے بڑے صحابہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو رخصت ہی کیا تھا۔ مدینہ سے تھوڑی دور پر ہی پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تو بعض لوگوں نے ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا، حضرت اسامہ بن زید کی عمر صرف 18 سال ہے، 18 سال صحابی عمر ہے، اور ان کو اللہ کے نبی نے کمانڈر بنایا، اور ان کے ماتحت بڑے بڑے صحابہ جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دیگر فتنے ہیں، اگر آپ نے فوج بھیج دی تو مدینہ کی سرحدوں کی نگرانی پر مشاکل آ سکتے ہیں، آپ روک دیں اسامہ بن زید کے لشکر کو۔ حضرت ابو بکر نے کہا ہرگز نہیں، رسول نے جو جھنڈا باندھا ہے نکلنے کے لیے، ہرگز میں اس جھنڈے کو نہیں کھولوں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے باقاعدہ اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا، اور خود پیدل چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید سواری پر تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے خلیفہ آپ بھی سوار ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں تم سے، اگر تم چاہو تو عمر بن خطاب کو میرے ساتھ چھوڑ دو مدد کے لیے، تعاون کے لیے، اگر تم چاہو تو۔ 18 سال کا نوجوان، لیکن اس سے اجازت لیتے، چونکہ رسول نے انہیں ذمہ داری دی ہے، اجازت لیتے ہیں کہ آپ چاہو تو عمر کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ آپ دیکھو اخلاق کے کس مقام پر وہ تھے، خود رسول کے خلیفہ ہیں، لیکن اس 18 سال کے نوجوان سے کہتے ہیں اگر تم چاہو تو میری مدد کر دو، عمر کو یہی رہنے دو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو اجازت دی کہ تو آپ رہ جائے یہاں، جبکہ 18 سال کے نوجوان اور بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں، وہ یہ رسول کا احترام ان کے دلوں میں ایسا تھا، اور ایسا تواضع ان کے پاس تھا، کبر اور فخر و گھمنڈ ان کے دلوں میں نہیں پایا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید کی فوج کو بھیجا۔ جب فوج عرب کے مختلف علاقوں سے گزرنے لگی، جتنے فساد کرنے والے لوگ ہیں ان سب کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا کہ ان کے نبی کی وفات کے بعد بھی یہ فوجوں کو بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب ان کی طاقت بہت مضبوط ہے۔ حضرت ابو بکر کے فیصلے کی وجہ سے پورے لوگوں میں جو شر پسند تھے ان کے دلوں کے اندر خوف بیٹھا، بہت سارے فتنوں کا خاتمہ ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی بڑی حسنات میں شامل کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ قرآن کو جمع کرے۔ قرآن کو جمع کروانے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جتنے لوگ ابو بکر صدیق کے بعد دنیا میں مسلمان آئیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے، ہر تلاوت میں حضرت ابو بکر صدیق بھی اجر و ثواب میں شامل ہیں، کیونکہ انہی کے حکم پر قرآن مجید کو ایک طرف جمع کیا گیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کا اجتہاد اور دین کے لیے ان کی قربانیاں، اور ان کو جب خلیفہ بنایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ممبر پر آتے ہیں اور آ کر کے خطبہ دیتے ہوئے بڑی شاندار باتیں کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں سے کہا تھا اے لوگوں قد ولیت امرکم، لوگوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میں اپنے آپ کو سب سے بہتر آدمی نہیں مانتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں اچھا کام کروں تو میرا تعاون کرنا، اور اگر میں کوئی غلطی کر دوں
تو مجھے درست راستہ بتا دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کہا تھا کہ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک اسے حق نہ دلا دوں۔ کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، کیونکہ دنیا کا یہ نظم ہے جو طاقتور ہے کمزور کو کھا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیاست اور آپ کی وہ جملے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کمزور ہے مسلمانوں میں وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ اسے میں حق دلا دوں۔ اور آخر میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے لوگو اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، اے لوگوں جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت کرنا، جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت کرنا۔ یہ جملہ منہج اہل حدیث ہے، ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہوں، جتنے بھی ائمہ ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے بھی دین کی خدمت کی ہو، سب کا احترام ہے، سب کے لیے ذکر خیر ہے، لیکن جہاں اتباع کی بات آتی ہے رسول کے مقابلے میں ہم کسی کو اس جگہ پر نہیں رکھ سکتے۔ رسول کی بات آنے کے بعد کسی کی بات کو رسول کے اوپر ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بارے میں کہا میری بھی اطاعت اس وقت تک کرو جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اس ایک جملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے منہج اہل حدیث کو بیان کیا ہے کہ ہم اطاعت کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دنیا میں کوئی شخص اور شخصیت ایسی نہیں جن کی بات کو رسول پر مقدم کیا جا سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال 3 ماہ آپ کی دور خلافت اور آپ کی حکومت رہی، اور پھر اس کے بعد وفات سے پہلے انہوں نے بہت بڑا احسان کیا امت پر کہ اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا، جو ان کے بعد سب سے بہتر اور افضل آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولاد کو حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی قدر کرنے والا بنائے، صحابہ کے لیے دعا کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم، ان کے منہج پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رافضیت کے، شیعت کے اور اسی طرح گمراہ لوگوں کی گمراہی سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا